میرے بھائیو یہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے گا تو پھر میرے بھائیو جج جو ہے نا وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کرے گا، وہ اہل علم کو بلائے گا. تو جو اہل علم ہے نا، جو میں کہتا ہوں اہل علم، دیوبند بریلوی، اہل حدیث، اہل شیعہ، اس کے علاوہ ادر دین وہ اسکالر جو صرف فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی فرقے کے کوئی یعنی کہ وہ تنخواہ دار مولوی نہیں ہے، بلکہ وہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں دین کی، جیسے انجینئر محمد مرزا ہیں، جاوید احمد گامدی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو میرے ذہن میں نہیں ہیں جن کے نام وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح مفتی کامنا شہزاد صاحب ہیں، ماشاءاللہ میرے استاد بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو بلایا جائے گا اور پھر جج ان کی رائے لے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بندے کے بارے میں. کیونکہ جج جو ہوتا ہے نا وہ ہر فن مولا ہوتا ہے. اس کے پاس اگرچہ میڈیکل کا بھی کیس آ جائے، میڈیکل کی ڈگری تو جج کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کا عقلی اور علمی لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کے ڈاکٹروں کو بلاتا ہے، ان کی رائے لیتا ہے، اور رائے اکٹھی کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہی تقریباً ایٹ لیسٹ کر لیتا ہے اتحاد کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اگرچہ اس کے پاس میڈیکل کی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ میڈیکل کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے. اسی طرح اگرچہ اس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، لیکن اس کے علاوہ جب اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے، مولوی حضرات ہمارے دلائل رکھیں گے، وہ ان دلائل کو دیکھ کر اتحادی طور پر فیصلہ صحیح کرنے کی سکت رکھتا ہے، علمی اور عقلی شعور کے طور پر. تو لہذا وہ بلائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر جو بھی جج فیصلہ کرے گا اہل علم کی رائے کے بعد، وہی امت مسلمہ کو قبول ہونا چاہیے. یہاں تو میرے بھائی پاکستان بر صغیر، ہمارے جو پاکستان بر صغیر ہے، اس کی حالت تو یہ ہے ہمارے کی کہ کسی کے اوپر جو الزام ہے، اگرچہ وہ غلطی ہو، اس کے اوپر الزام لا گیا یہ توہین قرآن کا مرتکب ہے، توہین گستاخ رسول کا مرتکب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شان کا مرتکب ہے توہین کا، تو اس کے خلاف میں میرے بھائیوں جو ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کر رہا ہوتا، لکھتا ہے، وہ بھی اتنا ڈرتا ہے، وہ بھی اگر ایف آئی آر درج نہ کرے تو اس کو گن پوائنٹ کے اوپر سے ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے. 50 آدمی کھڑے ہو کر ایف آئی آر کیوں کٹا رہے ہیں؟ محلے میں چوری ہوتی ہے، 2 آدمی جا کے ایف آئی آر کٹاتے ہیں، ثبوت پیش کر دیتے ہیں تو ایسا چکاڑ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے، 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا، جھوٹا الزام تھا. ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر، ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے ہیں 100 آدمی تھانے کے باہر، کہہ رہے ہیں میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایس ایچ او تگڑ تگڑ، پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ، کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چوڑے میں آتے، نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ہیں ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے. تو یہ حساب چل رہا ہے. تو یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں، کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا، کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے؟ باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ نقل کفر، اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ نہیں بنتا. اس بیچارے کو بھی گرچہ پتا ہوگا یار جو میں ایف آئی آر درج کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ بندہ نہیں گستاخی کے زمرے میں آتا، لیکن وہ مجبوراً اپنی جان بچانے کے چکر میں ایف آئی آر درج کر دیتا ہے. اس کو دھمکی دی جاتی ہیں، اگر تو نے ایف آئی آر درج نہ کی تو تجھے ہم قتل کر دیں گے. جو وکیل اس بندے کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے، وہ وکیل کہتا ہے یار میں دلائل دیتا ہوں کہ یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، الزام ہے صرف، تو اس بندے کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور جو جج فیصلہ کر دے کہ یہاں میں نے تمام شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، یہ گستاخی کا مرتکب نہیں ٹھہرتا، اس کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. سچا واقعہ کہ کیسے ایک مولوی، جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نا، پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں
नहीं اور خود ہمارے تمام علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اور سارے ایک دوسرے کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہ فرقہ پرست جو علماء ہیں یہ اپنے فرقے کی محبت میں انہوں نے دین کا نصارہ لے کر اپنی ذاتی دشمنی نبھاتے ہیں، اور ذاتی دشمنی نبھانے کے چکر میں کسی بھی شخص کے اوپر توہین رسالت توہین قرآن کا الزام لگاتے ہیں، اس کو قتل کروا ڈالتے ہیں. خود ان کے علماء جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرتے، علماء خود نہیں کرتے، علماء کی لادیں خود نہیں کسی کو قتل کرتی توہین رسالت توہین قرآن کے تحت، لیکن لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اندر میں ان کی دشمنی اپنی ذاتی ہوتی ہے. کسی کا جگہ کا رولا ہو گیا، کسی کا کوئی رولا ہو گیا، اور اس کو جو ہے نا اپنی ذاتی دشمنی کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں گستاخی کا، عوام کو بھڑکا دیتے ہیں یہ گستاخ ہے، جو اس کو قتل کرے گا وہ غازی علم الدین شہید بن جائے گا، وہ ممتاز قادری بن جائے گا. عوام کے ایمان کو جذبات میں لا کر اس بندے کو قتل کروا ڈالتے ہیں. جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس بندے کا تو مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ چل رہا تھا، کوئی جگہ کا رولا تھا. تو اس مولوی نے یہ کام کیا اب جو نا وہ اپنے فرقے کا اور دین کا سہارا لے کر اس کو الزام گا کر اور اس کو قتل کروا دیا اور خود قبضہ کر کے اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اب. تو تب میرے بھائی افسوس کرنے کا کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا، تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا، تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے، جو ریحان صاحب ہیں، ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، سچا واقعہ، کہ کیسے ایک مولوی جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نا، پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں. نہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر الزام لگے تو ہمیں اسی وقت جو میں نے 4 اہم اسٹیپ بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسی کے تحت قانون کے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے. اور یہ سارے فرقے والے جو دیوبندیاں بریلوی ہیں شیعہ اہل حدیث ہیں ان میں سے ان کا اپنے کوئی علماء یا عوام توہین کر لے، صراحتاً وہ پتہ بھی ہو توہین ہو، تو کہتے ہیں اپنا فرقہ کہے گا کوئی بات نہیں، باقی فرقے کہیں گے یہ توہین ہے اس کو قتل کیا جائے. اپنا فرقہ کہے گا یہ سلپ آف ٹانگ ہے. اپنے فرقے کے بارے جب آئے گی تو یہ کہیں گے جی اس میں معافی کا پہلو نکلتا ہے. لیکن جب کوئی مخالف فرقے کا یہ بندہ جب مولوی یہ کام اس سے ہو جائے، سلپ آف ٹانگ ہو جائے، تو کہتے ہیں نہیں معافی نہیں ہوگی، یہ تو قتل ہوگا. اس طرح تو سارے لوگ پھر یہی سلپ آف ٹانگ کرتے جائیں گے، وہ بہانہ بنائیں گے اور گستاخیاں کرتے جائیں گے، تو لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے. اور جب اپنی باری ان کی آ جائے گی کسی بھی فرقے کی تو پھر وہ فرقے کا مولوی اور عوام کہے گی نہیں جی معافی ہونی چاہیے، یہ انسان ہی ہے نا، سلپ آف ٹانگ ہوگی، زبان کا لڑ پھڑک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہیں گے کہ باقی ان حنفیوں کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولتا ہے جس میں 99% باتیں کفر کی نکلتی ہیں اور ایک بات جو ایمان کی نکلتی ہے، آپ نے کفر کی 99 باتیں چھوڑ دینی ہیں، جو ایک بات ایمان کی ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کے بنیاد کے اوپر اس کو مسلمان مومنٹ ڈکلیئر کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی.
بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے۔ اس بندے کے بارے میں، اپنے فرقے کے بندے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہماری فقہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ جو الفاظ ہیں گستاخ خانہ ہے، اس سے 99 پہلو جو ہے نا وہ گستاخی کے نکلتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ایمان کا نکلتا ہے، تو آپ گستاخی کے 99 پہلو چھوڑ دیں گے، ایک کو قبول کریں گے اور اس کی توبہ، اس کی معافی قبول کریں گے۔ جب یہی حرکت مخالف فرقے والے سے ہو جائے، کوئی سلپ آف ٹانگ ہو جائے، پھر کہیں گے نہیں اس کا تو ہے ہی گستاخی، اس کو تو قتل کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کا جو ہے نا یہ اپنا رول کہ اگر کوئی بندہ ایسا جملہ نکالتا ہے جس میں 99 باتیں کفر کی نکلتی ہیں، ایک ایمان کا نکلتا ہے، تو ایمان والا قبول کیا جائے گا، کفر والے جو 99 پہلوؤں میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں حدیث سے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4269 کا نمبر ہے 4269 کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ جو نا وہ ایک جنگ میں گئے لڑائی کرنے کے لیے، کفار تھے، تو ایک کافر سے آپ کا جو نا وہ مقابلہ ہوا۔ جب وہ کافر آپ ان کو قتل کرنے لگے، وہ کافر آپ کی لپیٹ میں آ گیا، منوئن جب آپ تلوار سے وار کر کے اس کا سر تن سیدھا کرنے لگے، قتل کرنے لگے، تو اس نے گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسامہ بن زید نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ جب تو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب پیش کیا گیا تو اسامہ بن زید کو پیش کیا گیا، تو اسامہ بن زید نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ کیا اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ کافر تیری لپیٹ میں آ گیا، جب تو اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، گواہی دے دی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہوا تھا، وہ یعنی کہ جب میں اسے لڑ رہا تھا تو وہ کافر تھا، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کے دین کو وہ یعنی کہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی ظاہر ہے اسامہ بن زید نے یہی گمان کیا نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ لڑنے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر لڑنے آیا ہے، پھر لڑ بھی رہا ہے، اور اب جب بالکل موت اس کے سر پہ ہے تو اس نے جو نا وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسامہ بن زید نے گواہی دی کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اوپر سے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا اپنا بتایا، کہا اسامہ بن زید کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا؟ اسامہ بن زید نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ بن زید تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مجھے اس بات کے اوپر ڈانٹ پڑائی کہ کہا اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا ہے، کہ مجھے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی دن مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ کام نہ ہوا ہوتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لینے والے کو ہی قتل کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام کہ کلمے کی اتنا ادب و احترام ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف لڑنے آیا ہے، تلوار چلا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ہی اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بلے بیٹے کو بھی اتنی ڈانٹ پڑائی کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہی قتل کر دیا۔ تو آج دیکھ لیں کلمہ گو مسلمان ہے، اس کے اوپر توہین رسالت توہین قرآن کا کوئی بھی اس طرح کا مطلب بن جاتا ہے، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیو وہ تو سب سے بڑا گستاخ تھا نا جو قتل کرنے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تباہی چاہتا تھا، سب سے بڑا گستاخ تو وہ تھا نا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کا ادب و احترام کرتے ہوئے اتنی ڈانٹ پلائی اپنے منہ بلے بیٹے کو کہ اس کو تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر کیا چل رہا ہے دین کے نام کے اوپر، ایک دوسرے کو کافر مرتد واجب القتل۔ تو یہ جو جملہ ہے نا ان کا کہ فقہ کتابوں میں ہے، ایک بندہ ہے اس کی کوئی بات میں 99 باتیں کفر کی نکلتی ہیں، ایک ایمان کی نکلتی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کی جو عمل کر رہا تھا، مسلمان کو قتل کر رہا تھا، وہ کافر ہی تھا پکا، لیکن منو ان اینڈ پوائنٹ کے اوپر اس نے جو نا وہ کلمہ پڑھ لیا، تو ایک پوائنٹ جو نا وہ اسلام کا اس میں داخل ہو گیا، تو اس کے باوجود اسامہ بن زید نے قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کیا، یعنی کہ اس نے جو کلمہ پڑھ لیا تھا تجھے وہ قبول کر لینا چاہیے تھا، ایک پوائنٹ ہی، باقی گرچہ 99 پوائنٹ میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، کافر ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہ رہا ہے، اس کو سکپ کرنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور جو ایک پوائنٹ منو ان اینڈ پوائنٹ کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کا ادب و احترام کرتے ہوئے تو نے اس کو چھوڑ دینا تھا۔ تو ہمیں میرے بھائیو یہی کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، دیشی ہے، فروئی مثال کے اوپر اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو گستاخ رسول گستاخ توہین قرآن کا اس طرح کوئی معاملہ بنتا ہے تو خود ہی اس کو قتل نہیں کرنا، اس کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، عدالت میں مقدمہ لے کر پیش کرنا ہے، اور اس کے بارے میں حسن و ظن نہیں رکھنا ہے، قتل و غارت کے معاملے میں نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور یہ علماء کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ سیکھیں
کہ بس انہوں نے تقریریں ہی کرنی ہے کہ اتنا کرنا ہے, اور جب وقت وہ آ جائے پھر انہوں نے جذبات کا سہارا لینا ہے, علم کو چھوڑ دینا ہے, اور جذبات کا سہارا لیتے ہوئے قتل کر کے جو نا وہ کسی کو غازی بنا دینا ہے, اس کا مزار بنا دینا, اور ادھر پھر جو نا وہ ساری زندگی وہ نسلیں قیامت تک کمائی کھاتی رہیں گی. ایسا کام نہیں کرنا, ادھر بھی علم کا سہارا لینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث بیان کی ہیں کہ آپ نے اس کافر کو جو اس نے بالکل موت کے پوائنٹ کا کلمہ پڑھا, اس کے کلم کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا. اپنے بیٹے کو اسامہ بن زید کو کتنی ڈانٹ پلائی. اور جو ابھی عدی بن حاتم تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبری کی تھی, آپ نے اس کو بھی بلایا, اس نے جب بات سامنے رکھی آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. عبداللہ بن ابی منافق جو پکا ٹھکا گستاخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کو توبہ نعوذ باللہ سے گالی دی تھی اس نے, تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جب اس نے مکر گیا, قسم جھوٹی کھا لی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کراتا ہے. بیسیکل تو وہ کلمہ گو تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تو تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اتنا میرا جو دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کیا ہے, اس دین کو بارے میں لوگ باتیں کریں گے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح قتل کروا دیتے ہیں. تو میرے بھائیو آج کے دور میں بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو قتل نہیں کرنا, ورنہ غیر مسلم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا دین امن کا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, لیکن یہ اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں, دین کا نام کے اوپر ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں. تو ہمیں ادھر بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور علمی طور کے اوپر ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے, نہ کہ جذبات کی بنیاد کے اوپر.